من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، اس کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تم میں سے جو شخص رمضان میں قیام کرے، رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ اور قیام دو چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، قیام رات میں کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور قیام سنت ہے۔ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور رمضان کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ، پس جو شخص رمضان کا روزہ بھی رکھے اور رمضان کے مہینے کا رات کا قیام بھی کرے، رمضان میں دن کا روزہ بھی رکھے اور رات کا قیام بھی کرے، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ایسا ہو جائے گا خرج من ذنوبہ، اس کے سارے گناہ اس کے سے نکل جائیں گے۔ کیوم ولدتہ امہ، ایسا ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کو جنا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاف تھا، اس طرح وہ اس دن ہو جائے گا اگر یہ کام کر لے گا تو۔ روزہ رکھ لے گا، رات کا قیام کر لے گا، دن کا روزہ رکھے گا، رمضان کا مہینہ پائے گا، روزہ رکھے گا، ایمان کی حالت میں رکھے گا، ثواب کی نیت سے رکھے گا۔ اور ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا مہینہ مبارک پاتے ہیں تو اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور جب اس کی قیام کی باری آتی ہے، رات آتی ہے، تو رات میں ہم الحمدللہ قیام بھی کرتے ہیں، جتنا آپ نے بن سکتا ہے، کسی سے 1 گھنٹہ، کسی سے آدھا گھنٹہ، کسی سے 2 گھنٹے، کسی 3 گھنٹے، جتنا جو گنجائش ہو جس کی وہ قیام کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ دونوں میں ڈفرینس ہو گیا، ایک فرض ہے ایک سنت ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بہت زیادہ دی ہے۔ قیام کی ترغیب بہت زیادہ دی ہے۔ قیام سے مراد رات میں کھڑے ہونا، عبادت کرنا، رات میں کھڑے ہونا، عبادت کرنا۔ اب عبادت چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ اول مرحلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروعات کی تھی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد کے اندر، آپ نے نماز کی نیت باندھی، قیام کیا، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی، آپ نے نماز پڑھائی۔ صبح کو جب چرچا ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی تھی، لوگ نماز میں پیچھے کھڑے تھے، جب چرچا ہوا تو لوگوں کو شوق پیدا ہوا کہ جی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو ہم اس سے پیچھے کیوں اٹھیں؟ وہ بھی آگے بڑھے۔ اگلے دن اور نمازی بڑھ گئے۔ تیسرے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نمازی بہت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 20 رکعت پڑھائی۔ کتنی پڑھائیں؟ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ وہ جو قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، رات میں قیام کیا، عبادت کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سارے صحابہ موجود، مسجد بھری ہوئی ہے۔ 3 دن ہو گئے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مسجد پہلے سے ہی بھول تھی، پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو نماز پڑھائی، آج کیوں چھوڑ دی؟ آپ کے دروازے پہ گئے لوگ، کنڈی بجا رہے ہیں، حضرت الصلاۃ الصلاۃ، آگاہ کر رہے ہیں، تم بھی آگاہ کر رہے ہیں، بھائی نماز نماز، جو نماز آپ نے کل پڑھی تھی، پرسوں پڑھی تھی، ہمیں شوق ہو رہا ہے کہ ہم آج بھی پڑھیں، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ لوگ کنڈی بجاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔
صبح کی نماز کے لیے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا، مجھے اندیشہ تھا، مجھے خوف تھا کہ تمہارے اس شوق، اس جذبے کو رب ذوالجلال نے اگر پسند کر لیا تو کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ فرضیت کے خوف سے، ورنہ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو کتنا مزہ آ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں اور بڑے شوق سے سن رہے ہیں، دن بدن نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن نمازی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے، لیکن اب اس بات کا خوف بھی ہے کہ نماز فرض نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، بس یہ خوف تھا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اور کسی پر نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر جماعت سے نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی، جس کا جی کر رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، جس کا جی کر رہا ہے وہاں پڑھ رہا ہے، ٹولیاں بنا بنا کے پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، 3-4 آدمی وہاں جماعت کر رہے ہیں، 3-4 آدمی وہاں جماعت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے چلتا رہا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے، دیکھا کہ ادھر بھی ٹولی کھڑی ہے، ادھر بھی ٹولی کھڑی ہے، 3-4 آدمی وہاں پڑھ رہے ہیں، 3-4 آدمی وہاں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا کہ ان کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھیں۔ اب ایک امام ہوگا، باقی سب مقتدی، اکٹھے ہو جاؤ، الگ الگ جماعت مت بناؤ، اکٹھے کو پڑھو۔ اور صحابہ کرام کو یہ عمل بہت پسند آیا، کیونکہ سب کی مرضی یہی تھی کہ ایک قاری کے پیچھے پڑھیں۔ جب ایک قاری پڑھانے والا موجود ہے تو اس کے پیچھے سے سب شوق سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے نماز چوتھے دن نہیں پڑھائی کیونکہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے، ان کے پاس وحی بھی نہیں آئے گی، تب انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ فرض ہوگی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھا وہ فرض رہے گا، جو واجب تھا وہ واجب رہے گا، جو سنت تھا وہ سنت رہے گا، اب نیا حکم نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے تھے مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی، فرض کے چانس ختم، لیکن جو شوق اور جذبہ تھا وہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ تو پھر اس جماعت کو جو منفرد کھڑی تھی، کچھ جماعتیں ادھر ہیں، کچھ جماعتیں ادھر ہیں، سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا، جمع فرمایا، ایک قاری کے پیچھے کھڑا کیا اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ بھی 20 رکعت ہی پڑھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی، 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، شوق اور جذبے سے کی ہے، صحابہ کرام نے شوق سے سنا بھی ہے۔ اس کے بعد صرف جو خوف ہوا، خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، لیکن وہ خوف اب ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرضیت کا خوف ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اہتمام فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جس طرح انہوں نے رمضان المبارک کی راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور فرما دیا، مزین کر دیا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اب دیکھو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر مسجدوں میں تلاوت ہو رہی ہے، ہو رہی نہ ہو رہی ہے، ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، راتوں میں لوگ قیام کر رہے ہیں، عبادتوں میں لگے پڑے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت کم ایسے ہوتے جو حافظ تو ہوتے لیکن سنانے سے محروم رہتے، بہت ایسے ہوتے سنانے سے محروم ہوتے، یاد کرنے سے محروم ہوتے، تو گویا کہ ان کا حفظ بھی محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ایسا نظام بنایا کہ اب حافظ بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حافظ بنا دے، دولت دے دے حفظ کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ حافظ بھی پورے سال کسی بھی کنڈیشن میں رہتا ہو، جب رمضان آتے ہیں تو وہ بھی کلام پاک کی اہتمام کرتا ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے کہ کس طرح مجھے کلام پاک یاد ہو جائے اور میں مصلی پہ کھڑوں کو سنا سکوں، اس کو بھی فکر رہتی ہے۔ تو گویا کہ پھر پورے سال میں ایک کم سے کم ایک دور تو اس کی بھی نکلتی ہے،
कम से कम एक दौड़ तो उसकी निकलती है, जिसकी वजह से कलाम पाक उसको महफूज रहता है, याद रहता है। अगर वो ना सुनाए तो बहुत जल्दी भूल जाएगा, बहुत जल्दी भूल जाएगा। ये कुरान करीम पढ़ना छोड़ दो तो भूल जाओगे, कुरान करीम पढ़ना छोड़ दो भूल जाओगे। कुरान करीम बहुत जल्दी दूर चला जाता है, बहुत जल्दी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताया कि जिस तरह अगर किसी के पास ऊँट है और रस्सी उसकी खूंटे से नहीं बांधी है, रस्सी खूंटे से उसकी नहीं बांधी है, तो वो ऊँट कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि आप अगर खूंटे से बांध देंगे तो वहीं रुका रहेगा। खूंटे से अगर रस्सी बांध देंगे उसकी तो वो ऊँट वहीं रुका रहेगा। अगर आपने खूंटे से नहीं बांधी है तो बाद में वो ऊँट कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताया कि देखो, अगर कुरान करीम को पाबंदी से पढ़ते रहोगे, याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा, और अगर तुम कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दोगे तो फिर इस तरह भूल जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगा कहाँ गया, कब याद था, कैसे याद था और कितना याद था, सब भूल जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हुफ़्फ़ाज़ के ज़हनों को कुशादा फरमाया और हुफ़्फ़ाज़ को याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और फिर ये निज़ाम बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 20 रकात तरावी का अहतमाम फरमाया कि हम पर इसको सुन्नत बना दिया, हम इसका अहतमाम करेंगे। अब जो शख्स भी इस सुन्नत का अहतमाम करेगा वो सवाब का मुस्तहिक़ होगा। फरमाया मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जो शख्स भी रमज़ान के महीने में क़याम करे, क़याम का मतलब ये है कि 20 रकात तरावी पढ़े। 20 ही क्यों पढ़े, ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते भाई, ज़्यादा पढ़ सकते हो तुम, लेकिन सुन्नत कितनी है 20। इसके अलावा तुम पढ़ोगे नफले हैं, वो जब 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, 12 पढ़ो, 50 पढ़ो, 36 पढ़ो, ये 1000 पढ़ लो, वो तुम्हारी मर्जी है, रात में जितना जागो उतना जाग जाओ। लेकिन तरावी कितनी है, सिर्फ 20। और इस पर तमाम अइम्मा अरबा का मुत्तफ़क़ा फैसला है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और अइम्मा अरबा तो बाद में, सबसे पहले उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इस पर फतवा दिया। कितनी पढ़ी जाएंगी मस्जिद में, 20 रकात तरावी पढ़ी जाएंगी। और उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में अपने मुसल्ले पर 20 रकात तरावी पढ़ाई हैं। तो गोया कि 20 रकात तरावी हमको भी पढ़नी है। ऐसा ना हो कि 2-4 पढ़ी और भाग गए, 10-15 पढ़ी भाग गए, 20 भी नहीं करी, और 3-4 दिन पढ़ी छोड़ दी। 3-4 दिन भी नहीं बल्कि पूरे महीने का एहतमाम करना है। ईमान की हालत में सवाब की नीयत से इसकी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब ईद का चांद नजर आएगा तो हम ऐसे हो जाएंगे जैसे हमारी माँ ने आज ही हमको पैदा किया है, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ। ये हदीस कह रही है, मैं नहीं बता रहा, हदीस कह रही है। खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमी वलदतहु उम्मुहु, इस तरह उससे उसके गुनाह निकल जाएंगे, जड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जैसा कि उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। मासूम बच्चा होता है, उसको कोई गुनाह करता होती है, कोई गुनाह नहीं होता उसका, ऐसे ही मासूम बन जाओगे। कब इन रोज़ों का और नमाज़ों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।